کہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہوتا کیا رہا ہے. شاید ہمیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن چلے اب میں بتاتا ہوں آپ کو. مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو آخری مہینہ تھا جی، مئی کا مہینہ، تو اس مہینے کے اندر، مئی کے مہینے کے اندر جو ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس تھا وہ تھا جناب 27.5%، اور پیٹرول کے اوپر سیلز ٹیکس جو تھا وہ تھا 15%. 27.5% ڈیزل پہ اور 15% جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر تھا. اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو اگست کے آخر میں تو قیمتیں کم ہوئی، تقریباً 6.5 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی، 2.5 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی. جب یہ ستمبر کی جو قیمتیں تھیں اگست کے آخر میں، پھر ستمبر کے آخری دن جب اکتوبر کی ریکمنڈیشنز آئیں تو عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا، اور اس میں روپے کی قدر کے اندر بھی کمی آئی تھی. تو اس لیے جو اوگرا کی کیلکولیشن کے مطابق ہمارے پاس آیا تو اس میں اضافہ ہونا تھا. اسی وقت قیمتیں بڑھی تھیں. ہم نے بڑا سوچا، ہم نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے یہ ٹیمپری فینومینا ہو تو اس کو فوری طور پر آگے پاس آن نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس ماہ کے اندر کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اگر ہمیں عالمی منڈی میں قیمت بڑھ گئی تھی، ہم نے صارف کی قیمت نہیں بڑھائی تو ہمیں ٹیکس ریٹ کے اندر کمی کرنی پڑی. پھر اگلا مہینہ آ گیا جی، اگلے ماہ کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا. اب وہ اضافہ بھی بہت بڑا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ تقریباً $84-85 کے قریب پہنچ گئی تھی قیمت. تو ہم نے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا، تو ہم نے آدھی جتنی قیمت بڑھنی چاہیے تھی وہ آدھی صرف بڑھائی، اور پھر ہمیں سیلز ٹیکس کے اندر اور جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کے اندر کمی کرنی پڑی. تو نومبر کے مہینے کے اندر اگر میں موازنہ کروں تو جو 27.5% مئی کے مہینے میں ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس تھا تو وہ نومبر کے مہینے میں 12% رہ گیا تھا، یعنی آدھے سے بھی کم. اور جو 15% مئی میں پیٹرول کے اوپر جی ایس ٹی تھا وہ ہم نے کم کر کے 4.5% کر دیا تھا، یعنی تقریباً 1/4 کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیکس ہوتا ہے جو پیٹرولیم لیوی کے نام سے ہوتا ہے، وہ ڈیزل پہ 10 روپے سے کم کر کے ہم نے 6.51 اور ڈیزل پہ 8، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ڈیزل پہ 8 سے کم کر کے 6.51 اور پیٹرول پہ 10 روپے سے کم کر کے 6.15 کر دیا. یعنی سیلز ٹیکس میں بھی واضح کمی کی، اور پی ڈی ایل جو ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کے اندر بھی کمی کی. اور مقصد یہی تھا کہ قیمتیں کیونکہ بڑھ رہی ہیں ابھی، تو بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اندر ٹیکس کم کر کے عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اس میں کمی کی جا سکے اور اس کو پاس آن نہ کیا جائے. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ نومبر کے مہینے کے اندر کم ہونی شروع ہو گئیں. ذرا سا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں بڑی تفصیل میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ماہ ہوتی ہے، اور عوام کو حق ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے طے پاتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس ماہ میں، یعنی اگر آج کی میں بات کر لوں تو نومبر کے مہینے میں جو شپ آئی ہیں باہر سے مال لے کے، پیٹرول ڈیزل لے کر آئی ہیں، تو ان کی جو اوسط قیمت بنتی ہے اس مہینے کے جو آئی ہیں ان کی، اس کی بنیاد پہ اگلے مہینے کی قیمت صارف کے لیے قیمت کا تعین کیا جاتا ہے، جو بات بھی منطقی ہے، جو اس مہینے آئے گا وہ اگلے مہینے بکے گا مال. تو پچھلے، اور وہ قیمت جو سیٹ ہوتی ہے وہ اس وقت سیٹ ہوتی ہے جب شپ وہاں سے چلتی ہے. 4 شپس آئیں جی پیٹرول کی نومبر کے مہینے میں، جن میں سے 2 شپس جو ہیں یہ وہ تھیں جن کی قیمت کا تعین جو ہے وہ اکتوبر کے مڈل میں کیا گیا، اکتوبر کے وسط میں کیا گیا. اور یعنی کہ یہ وہ جس وقت پیک پہ تھیں پرائسز، $84 کے قریب اس وقت تیل کی پرائس چل رہی تھی، پیٹرول کی پرائس. سو وہ اس بنیاد کے اوپر سیٹ ہوئے. 2 نومبر کی جو اوائل کے دن تھے ان کی جو پرائس تھی، اوسطاً پرائس جو آئی ہماری وہ $77 آئی. جب نومبر کا مہینہ ختم ہوا ہے تو اس کو $60 کے قریب پرائس ہے. لیکن اس مہینے میں جو پاکستان نے خریدا، کیونکہ وہ اکتوبر سے شپ چلی ہوئی تھی 2 اور 2 جو ہے نومبر کے شروع میں تھی، تو وہ $77 کی اوسط آئی.
تو پوری جو کمی، یہ $60 تک کی کمی جو ہے، یہ اگر اب قیمتیں یہاں سے یہاں نہ بدلیں تو یہ دسمبر کے مہینے میں اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا. ابھی جو ہے وہ ہمارا ایک نسبتاً کم امپیکٹ آیا ہے. اور یہی صورتحال تک اس کی ڈیزل کی ہے. تقریباً ڈیزل میں بھی 3 شپس آئیں، 2 اکتوبر کی تھیں، 1 نومبر کی تھی. اور اسی طریقے سے جو مجموعی طور پہ جو کمی ہوئی ہے وہ اس جو خرید پہلے ہو چکی ہے اس کے اندر نہیں نظر آتی. یہ سب کر کے اگر میں ٹیکس لیتا، اور جو خبریں بھی چل رہی تھیں کہ اضافہ کر دیا جائے گا قیمت کے اندر، کچھ لوگوں نے کہا کہ کم سے کم وہی قیمت رکھی جائے گی، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اور بہتری گنجائش پیدا ہوگی، تو ٹیکس میں ہم تھوڑی تو رد و بدل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم زیادہ تر جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ صارف کو پاس آن کرنا چاہتے. تو $2 پیٹرول کی قیمت میں کمی، $2 ڈیزل کی قیمت میں کمی، $3 کیروسین کی قیمت میں کمی، اور $5 LDO کی قیمت میں ہم کمی کر رہے ہیں. اس کمی کو کرنے کے بعد جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ تقریباً اب وہ جو اس کی اوریجنل سطح تھی 10 اور $8 کی، تقریباً اسی پر آ گیا ہے. اور سیلز ٹیکس ابھی بھی اس تبدیلی کے بعد 8% ہوگا صرف پیٹرول کے اوپر، اور 13% ہوگا، یعنی صرف 1% کا اضافہ ہے ڈیزل کے اندر. تو ابھی بھی جو مئی میں ٹیکس ریٹ تھے اس سے بہت کم اس وقت ریٹس پر ڈیزل آدھے سے بھی کم ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہے سیلز ٹیکس ریٹس جو ہیں، اور PDL جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے. سو یہ میں نے کہا کہ ذرا میں تفصیل سے بتا دوں، اور ابھی تک ہم کہاں پہنچے ہیں اور آگے کیا ہونا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہی کوشش ہم جو کرتے رہتے ہیں. آپ نے تمام ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ سپلیمنٹری فائنانس بل تھا، گیس کی قیمت تھی، بجلی کی قیمت تھی، ہم ہر جگہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اور ریونیو تو لینا ہے، ملک جو ہے وہ بہت بڑے تاریخی خسارے سے گزر رہا ہے، تو وہ خسارہ تو پورا ہونا ہے، تو وہ لینا ہے، لیکن ان سے لیا جائے کہ جو صاحب ثروت ہیں اور جن کے پاس یہ گنجائش موجود ہے. یہ تو تھا جی اس کے معاملات پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کا میں نے آپ کو جو بتا دیا. دوسرا جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا وہ روپے کی قدر ہے. ایکسچینج ریٹ کے اوپر آج موومنٹ ہوئی مارکیٹ کے اندر، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، اور جو روپیہ تقریباً $134 کا انٹر بینک مارکیٹ میں چل رہا تھا، وہ ابھی جمعے کے بعد میں نے جب چیک کیا تھا تو وہ $139 کی سطح پہ تھا. بیچ میں شاید اس سے تھوڑا اوپر بھی گیا تھا، لیکن وہ واپس سیٹل ہو کے کوئی $139 کی سطح کے اوپر آ گیا. اس کے اوپر بھی میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسچینج ریٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیوں روپے کی قدر، کون کرتا ہے روپے کی قدر میں کمی، کیوں ہو رہی ہے وہ کمی، اور اس سے عوام پہ اور معیشت کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو کون یہ کرتا ہے جی؟ ہمارے نظام کے مطابق یہ اختیار جو ہے مانیٹری پالیسی کا، جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے، وہ اس کو سیٹ کرنا اور ایکسچینج ریٹ سیٹ کرنا یہ سینٹرل بینک کا اختیار ہے، اور سینٹرل بینک ہی یہ فیصلے کر رہا ہے. وہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آ کے عوام کا ووٹ نہیں لے کے آئے، تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، وہ کر کیوں رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ سادہ سی، پچھلا سال جب ختم ہوا تو جیسے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تو آپ کا $19 ارب کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. یعنی ملک کے اندر ہر شکل کے اندر قرضوں کے علاوہ، قرضے لینے کے علاوہ، ہر صورت میں جس طریقے سے پیسہ آتا ہے، یعنی ریمیٹنسز آتی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہیں، ایکسپورٹس آتی ہیں، یہ تمام آمدنی اور جو اخراجات ہیں، یعنی جو ہم نے درآمدات کے پیسے دینے ہیں اور پرانے ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، کہ $95 ارب تک چلے گئے. آپ نے 8 سے 10 بلین ڈالر کے درمیان، ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں ہے، لیکن 8 اور 10 کے درمیان ارب ڈالر کے درمیان اضافہ ہوا آپ کے بیرونی قرضوں میں. اور اس کے باوجود آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ تیزی سے گر رہے تھے. سادہ سی بات ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ طریقہ کار ہے. ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر، روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی،
یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے, اور یہی ریاست کرتی رہی, ڈالر دیتے رہے. کب تک دیں گے؟ اور اس کی قیمت یہ جو دے رہے ہیں اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو آپ نے وہ دیکھا کہ ایکسچینج جو ریزروز ہیں وہ گر کے 8 بلین کیا اس سے بھی نیچے چلے گئے تھے, $7 بلین کے اوپر چلے گئے. اب جو ہے وہ فیصلہ سازوں کے سامنے راستہ کیا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی جائیں, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے, اس لیے نہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی تھی, آپ کی معیشت کی پیداواری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے نہیں, مصنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید کے اسٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرتا رہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے صارف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو افراط زیادہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپے کی قدر روک کے رکھی ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے سبزیاں ہم باہر سے منگا رہے ہیں, ہمارے پاس گندم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کہ جی جب تک سبسڈی نہیں دیں گے تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. ہماری چینی زیادہ پیدا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جی چینی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی جب تک سبسڈی نہیں دیں گے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ گندم کی قیمت جو آپ کی ہے, جو قیمت ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہے, چینی کی قیمت وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہے. جوتے بننے پاکستان میں بند ہو گئے, وہ باٹا سروس جو ہے ان کے بھی میرے خیال میں شاید ہی کوئی جہاں پہ جوتے بنتے ہو, سارے باہر سے آنے شروع ہو گئے. ایک سے زیادہ وجوہات ہیں, لیکن ایک بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ یہ مصنوعی جو روپے کی قدر ہے. آپ نے پیسہ استعمال کیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا اور سبسڈی دی غیر ملکی تاجر صنعتکار کو, اور اپنی آپ نے صنعتکار کے اوپر اور کسان کے اوپر ٹیکس لگا دیا. یہ مصنوعی اپنی روپے کی قدر زیادہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. یہ اس کا بالکل وہی اثر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ صنعت کے اوپر, اپنی زراعت کے اوپر ٹیکس لگا دیں اور باہر غیر ملکیوں کو آپ سبسڈی دینا شروع کر دیں. اچھا اس سے دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ باہر کی چیزوں کی جو اسراف کی چیزیں اشیاء ہیں ان کو سبسڈائز کر دیتے ہیں تو ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے. تو آپ اسراف کو جو ہے وہ سبسڈائز کر رہے ہیں بجائے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ انکریج ہو. اسراف جو ہے اس کے اندر اس کو اٹریکٹیو کر رہے ہیں اور سبسڈی دے کے کر رہے ہیں, اور وہ سبسڈی ہے کس شکل میں؟ وہ فارن ایکسچینج جو ریزروز ادھر سے قرضے لیتے جا رہے ہیں, اور وہی قرضے پھر آپ استعمال کر رہے ہیں روپے کی قدر مینٹین کرنے کے لیے. اور یہ ابھی تک بھی ایک حد تک ہو رہا ہے. حل کیا ہے اس کا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حل یہ ہے کہ آپ نے جب تک بنیادیں مضبوط نہیں کی, جب تک آپ کا کسان غیر ملکی کسان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا, جب تک آپ کی صنعت غیر ملکی صنعت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی, تو یہ جو ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی جو سپلائی ہے اس کے اندر یہ گیپ رہے گا, اور یہ پریشر آپ کے پر پڑتا رہے گا, اور اس کی قیمت آپ ایک یا دوسری شکل میں ادا کرتے رہیں گے. اسی لیے کل جو وزیر اعظم نے بھی تقریر کی تھی تو انہوں نے جو خاص طور پہ کہا تھا کہ ہم نے کیا مشن بنانا ہے, ہم نے باہر سے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان سے جو ریمیٹنس لے کے آنی ہے اس کے اندر جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو مضبوط کرنا ہے, زراعت کی بھی صنعت کی بھی, ہم نے اس کو کرنا ہے. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. ہم یہ صرف ڈالر ایکسپورٹ کمانے کے لیے نہیں, ایکسپورٹ کمانا کیوں چاہتے ہیں؟ پچھلے 4 سال میں ہوا کیا ہے؟ ایکسپورٹ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے. فیصل آباد میں 5 لاکھ مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا, فیکٹریاں لوہے کے دام بکی ہیں. آپ نے اپنی جو روزگار ہے اس کو آپ سمجھ لیں, اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا, اس کو ہم نے باہر والے ملکوں کو دے دیا. ان لوگوں کے لوگ جو ہیں مزدور, ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, اور وہ نوکریوں سے اپنی اشیاء جو پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کنزیومر جو ہے وہ یہاں استعمال کر رہا ہے, اور آپ کی جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے ایک عجیب و غریب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ دنیا میں کوئی ایسا دیکھنے میں کم آتا ہے کہ پاکستان جو ایک جیسا ایک غیر ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کے اندر مینوفیکچرنگ کی شرح جو ہے وہ معیشت کے اندر گرنی شروع ہو گئی. یہ انہونی چیز ہے, پہلے ہی اتنی کم سدا تھی اور ہم گرنی شروع ہو گئی. ان سب بنیادی چیزوں کو حل کرنے کے لیے کل ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ کس طریقے سے پالیسیز آگے بن گئی ہیں, ایکسپورٹس کو کس طریقے سے کھڑا کرنا ہے, ٹریڈ پالیسی تجارتی پالیسی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہے,
ٹیکس پالیسی کے نظام کے اندر کیا تبدیلی لے کر آنی ہے, کس طریقے سے ہم نے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے ہیں, ہم نے ان شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تعلیم ہے, ہنر ہے, وہ تمام فیسلٹیز ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی کے اوپر مثبت اثر پڑتا ہے, تاکہ مستقل بنیاد پہ, ورنہ دوسرا سلوشن جو ہے وہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے. وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ پرانے والا طریقہ کار استعمال کرتے رہو, ملک جو ہے اس سے ساری دنیا ایک ایک کر کے آگے نکلتی جائے. میرے خیال میں افغانستان کے علاوہ کوئی 2-4 ہی ملک بچے ہوں گے دنیا میں. بنگلہ دیش ہم سے کہاں آگے چلا گیا, وہ سمجھنے والی بات ہے وہ کیوں چلا گیا, وہ انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چلا گیا. اور نتیجتاً ہم کہاں ہوتے ہیں, ہر 4 اور 5 سال کے بعد ہم بیٹھے ہوتے ہیں IMF کے پاس. 19 ہم پچھلے 70 سال کے اندر کر چکے ہیں پروگرام, پچھلے 30 سال کے اندر 12 پروگرام کر سکتے ہیں, دوبارہ ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مشکل صورتحال ہے جس کے علاج کا اثر یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فوری طور پر اثر ہوتا ہے, جو جس طریقے سے روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, اس کا منفی اثر ہوتا ہے. اشیاء مہنگی ہوتی ہیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے دوررس نتائج جو ہیں, اگر باقی ساری پالیسیاں بھی ساتھ ہوں, اگر آپ صرف یہی کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. اگر باقی ساری پالیسیاں جن کا میں نے ذکر کیا, اگر وہ بھی جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, تمام پالیسیز الائن کر رہے ہیں, اور میں خسرو بختیار سے اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا آپ کو اس کو تفصیل میں بھی لے کر جائیں, وہ تمام پالیسیاں ایک صحیح ایکسچینج ریٹ کو مینج کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں, جب ہم ان کی ان پٹ کاسٹ کم کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے کی, گیس سستی کی, بجلی سستی کی, ری فنڈز, عماد اظہر صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے, انہوں نے پچھلے مہینے 8.5 ارب کے نکالے, لیکن اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے. عماد آپ نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. ہم فنڈنگ بھی ارینج کر رہے ہیں, وہ بے معجل والا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد ہو جائے گا. ہمارے پاس ایڈیشنل فنڈنگ بھی آ جائے گی, اور ہم نے جو ہے یہ ریفنڈز کو ایکسیلریٹ کرنا ہے. یہ ان کو کرنا ہے, زراعت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور اس طریقے سے یہ جو وقتی طور پہ منفی اثر ہے, اس کے فوائد آپ کو جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل شروع کے آخر میں صرف کہوں گا کہ جو ابھی تک کام ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کو مثبت آثار نظر آنے شروع ہو گئے. ناکافی ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی تھی اس بات کے اوپر کہ میرا $2 ارب کا ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, اور وہ کم ہو کے $1 ارب سے تھوڑا سا زیادہ ہے, تقریباً آدھا ہو گیا ہے, تو اس پہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی تھی. میں نے کہا ابھی تالیاں نہ بجاؤ, ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کم سے کم سمت نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, ہماری امپورٹس جو ہیں اس کے اندر کمی ہوئی ہے. انویسٹمنٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں, ایکسون موبل آ کے وہ آفس کھل گیا یہاں پہ, پاک سزوکی $450 ملین انویسٹمنٹ کی بات کری ہے, آج لانچ سرمنی ہے JW فوٹون کی, وہ $150 سے $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کل اخبار کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کوکا کولا اور پیپسی جو ہیں وہ بڑی انویسٹمنٹس کی, تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ اگلے 3-4 سال میں بات کریں. سو یہ انویسٹمنٹ اسی طریقے سے ملیشیا میں, چائنا میں, UAE میں, سعودی عربیہ میں جا کے گئے, ان کے بھی جو سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں, آپ کو بات چیت چل رہی ہے, ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہے, آپ کو بڑی بڑی انویسٹمنٹ ان ممالک سے بھی جو ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی. سو انویسٹمنٹ فروغ دینا, باہر سے بیرون ملک پاکستانیوں کو جو پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, ایکسپورٹس کو بڑھانا, امپورٹس کو کم کرنا, حوالہ ہنڈی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے, لوگوں کو سمجھ میں اور زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا. آخری چیز میں ایک چیز صرف بتانا بھول گیا تھا, اور میں اس پہ ختم کرتا ہوں, پھر میں خسرو سے ریکویسٹ کروں گا. آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو مصنوعی طریقے سے آپ روپے کو کنٹرول کر لیں, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہو نا, تو پھر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یار یہ چلو اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن اس میں اچھائیاں بھی ہیں. لیکن یہ میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتے ہوئے ایک صورتحال یہاں پر آ گئی تھی کہ ان کو اس پالیسی کو چھوڑنا پڑا. دسمبر 2007 میں $105 کا ڈالر تھا, 105 2017 ہاں 2017 کے دسمبر میں $105 کا ڈالر تھا. جس وقت الیکشن ہوا اس کے 6-7 ماہ بعد تو $128 کا ڈالر تھا. $23 کی 7 ماہ کے اندر ڈالر روپے کی قدر میں کمی آ چکی تھی.
کیونکہ یہ مصنوعی کام زیادہ چلتا نہیں ہے، جتنی آپ دیر تک چلائیں گے اتنی بری طریقے سے وہ پھٹتا ہے، اور وہی ہم نے دیکھا. تو میں اس کے اوپر اپنی بات کا اختتام کروں گا، اور میں خسرو سے ریکویسٹ کروں گا پلاننگ منسٹر سے کہ یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہم آگے پالیسیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ مستقبل میں کیا بڑی بڑی چیزیں، خاص طور پہ سی پیک جس کو استعمال کر کے آگے لے کے جانا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنانس منسٹر کی بات کو آگے چلاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام آپ کے تواسط سے ہماری معاشی ڈھانچے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری معاشی بنیاد ہے کیا. معاشی بنیاد ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو کنزمپشن ہے وہ 93% شیئر ہے اس کا، 93%. انڈیا 59% پہ ہے اور بنگلہ دیش تقریباً 64% پہ ہے. اور انویسٹمنٹ پاکستان میں بدتدریج کم ہو رہی ہے. پچھلے 5 سال کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ کا شیئر، پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کا شیئر 10% اور جی ڈی پی سے گر کے 9% پہ آ گیا. تو آپ کی سیونگز، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ نیچے آ رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمرشل بینک بزنسز کے لیے پیسہ نہیں دیتے، حکومت وہ پیسہ اپنے لیے بورو کرتی ہے اور پھر میکسیمم جلدی پاپولر کرنے کے لیے وہ سرکاری پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے تھرو روڈیں بنا کے ایک مصنوعی گروتھ شو کرتی ہے. پاکستان کے اندر 9% پرائیویٹ سیکٹر اور 6% پبلک سیکٹر سپینڈنگ سے 15% آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی شرح ہے. تو یہ اتنا بڑا امبیلنس ہے. اور آپ کی سیونگ ریٹ، پاکستان کے اندر سیونگ ریٹ 10% ہے، ہندوستان میں 30% ہے. آپ کی سیونگ ریٹ ہوگا، آپ کے ڈپازٹس ہوں گے، آپ کا فائنینشیل بینکنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس لیکوڈٹی ہوگی کہ وہ مختلف سیکٹرز کے اندر لون دیں گے تو معیشت کا پہیہ چلے گا. اور پاکستان اس وقت کوئی چھوٹا ملک، ہماری آبادی کے تناظر دیکھا جائے تو ہم تقریباً 21 کروڑ کی مارکیٹ ہے. جیسے فائنانس منسٹر نے کہا، ہم ڈالر مینجمنٹ سٹریٹجی جو پچھلے اسحاق ڈار صاحب نے چلائی، ہم پاکستان تو دنیا کے ہر پروڈکٹ کے لیے سب سے بڑی منڈی بن گیا، سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. اور آپ کی ایکسپورٹس دنیا میں ہونا مشکل ہو گئی اور وہ کم ہو گئی. یہ امبیلنس کریکٹ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ 16 دفعہ کوشش کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرامز ہندوستان نے ایک دفعہ لیا، انہوں نے اپنے 91 میں گولڈ پلیج کر کے، یہ حالات تھے، مگر پھر انہوں نے اسٹرکچرل ریفارم کیے. تو یہ حکومت جس کا مینڈیٹ اسٹرکچرل ریفارم، ایک نئی بنیاد اور اس پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورننس کو ایک نئی سمت دینا ہے، یہ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم عوام کو اپنی جو معیشت ہے اس کے اوپر ان کو ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو بتائیں کہ ہماری اب سوچ کیا ہے. اور ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے اس گلشن کے تحفظ کی کہ ہم نے اس کی سمت کو ٹھیک ہر حالت میں کرنا ہے. اور پاکستان کے لیے پوٹینشل بہت ہے. اب 12 کروڑ آپ کی نوجوان آبادی ہے. ہم اپنا فائنینشیل سیونگ ریٹس بڑھا دیں، ہم اپنی کریڈٹ ایلوکیشن مختلف ایس ایم ای سیکٹرز، ایگریکلچر سیکٹر کو کریں. اور ہماری سب سے بڑی اس وقت جو ہمارے پاس شارٹ ٹرم میں جو گین مجھے نظر آ رہا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت تقریباً چین، 4.2 ٹریلین جی ڈی پی کی معیشت ہے. چین اس وقت دنیا میں جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 21,000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ دنیا میں چین کر رہا ہے. اور ہماری کیا ایکسپورٹ ہے؟ 24 بلین. ویتنام 200 بلین پہ پہنچ گیا، بنگلہ دیش آگے چلا گیا، لیوس کمبوڈیا ہم سے آگے چلا گیا. تو ہم نے کیا کیا؟ کل میں نے تھوڑا سا تنقید دیکھی کہ
کہ جی یہ تو انہوں نے پالیسیز یا ابھی فریم ورکس یا ابھی ٹاسک فورس کی بات کی. ہم نے تو آتے ہی عملی اقدام کر لیے. ہم نے پچھلی حکومت نے سی پیک کے تحت صرف روڈز اینڈ انفراسٹرکچر فریم ورک اگریمنٹ کیا یا الیکٹریسٹی پاور کا کیا. ہم نے آتے ایگریکلچر فریم ورک اگریمنٹ کیا. ہماری فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہے کہ یہ 12 کروڑ عوام میں اگر سکل سیٹس نہیں آئیں گے تو ہم وہ شرائط ترقی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ہم نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ فریم ورک اگریمنٹ چین کے ساتھ کیا جاتے ہی حکومت میں آتے ہی. ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ گروپ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا. ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ایکسیس مارکیٹ ایکسیس کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ضروری ہے جو ہمارے خطے میں ہوا ہے انڈسٹریل ریلوکیشن چائنا کی جو مینوفیکچرنگ بیس شفٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ویتنام لاؤس کمبوڈیا بنگلہ دیش میں یہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ہم کر رہے ہیں انڈسٹریل فریم ورک اگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ گوادر کے اوپر ہم نے پورا ریجنل پلان بنا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے اس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ کیا ہے. ابھی تک اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اور یہ بلو اکانومی کا جو ہیوج پوٹینشل ہے گوادر کا جو ابھی تک ہارنس نہیں ہوا. وہاں ایک آئل سٹی کا ہماری سوچ ہے. ریفائنری ہم انشاءاللہ ہم اس وقت امپورٹ کرتے ہیں فیول ریفائنڈ شکل میں 70% پاکستان کی کنزمپشن کا. اگر 100% ہم اپنا کروڈ آئل کریں اور یہاں ریفائن کریں تو ہمارا امپورٹ بل تقریباً 6 سے 5 بلین ڈالر کم ہو جاتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. یہ ایک سوچ کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے ادوار میں رہی. اور یہی پاورٹی ایلیویشن اسٹریٹجی دیکھیے یہ افراط زر کچھ عرصہ اوپر جائے گی. بدقسمتی سے ہمارے سسٹم کے اندر منافع خوروں کی آڑتیوں کی اسپیکولیٹرز کی ریئل اکانومی تو ہے نہیں. مینوفیکچرنگ بیس شرنک کر گئی ہے اس لیے تو ریئل اسٹیٹ چلتی ہے. سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا معیشت کو یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر سب سے بڑا ہو تو وہ ایک اسپیکولیٹو مارکیٹ ہی ہوتی ہے معیشت. تو ہمارے گورننس ایشوز ہیں جیسے فائنانس منسٹر نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم نے تو گیس میں سبسڈی دی مگر نان کی قیمت پھر بھی بڑھ گئی. تو یہ جینوئنلی آپ کے معاشرتی ڈھانچے میں گورننس فلاز ہیں. اور انشاءاللہ ہم جہاں معیشت کی سمت اور یہ چیلنج قبول کر رہے ہیں اس معیشت کو ہم نے انشاءاللہ اگلے 3-4 سال کے اندر ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس بڑھیں گے یا انڈسٹریل مینوفیکچرنگ بیس بڑھے گی. اور انشاءاللہ آپ کو فائنانس منسٹر بڑھائیں گے کہ 4 ماہ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ 5 گنا بڑھ گئی ہے. یہ وہ انڈیکیٹر ہے جس نے اس حکومت کی کے اوپر اپنا معاشی کانفیڈنس دیا ہے انویسٹر نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی سیکٹرز سیکرڈ کاؤ نہیں ہے. اس حکومت کی جو ٹاپ پالیسی میکرز ہیں ان کے کوئی زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہے. اور ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر ہم گورننس ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. یہ ملک کا پہیہ نہیں چل سکتا جب تک بیوروکریٹک گورننس ریفارمز اور اتنا بڑا ٹیلنٹ جو ملک کے اندر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو حکومت سازی کے اندر ہمیں ساتھ مل کے کرنا پڑے گا. اور اسی تحت سی پیک کے اندر یہ انڈسٹریل جو گروتھ میں دیکھ رہا ہوں جو پوٹینشل دیکھ رہا ہوں وہ گورنمنٹ فنکشنریز کی پالیسی میکنگ سے ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں. ایک پرائیویٹ سیکٹر ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے ہیں سی پیک کے ارد گرد. تو انشاءاللہ ایز آف ڈوئنگ بزنس 28 جگہوں پہ. ابھی مجھے ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں یہاں اسٹیٹ منسٹر مجھے کوئی انڈیکیٹ کر رہا تھا ہمارا جو ریونیو نظام میں جو تبدیلی لے کے آ رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ پالیسی اور ٹیکس کو کیسے چینج کیا. بدقسمتی سے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 500 گھنٹے ہمارے ملک میں لگتے ہیں تقریباً ایک بزنس مین کے اپنے ٹیکس آڈٹ ایشوز کو اور 250 ہیں باقی خطے میں.
یہ وہ دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا جو پوٹینشل ہے، جو ہماری ہیومن ریسورس ہے، جو ہمارے ملک میں منرلز، اس ملک میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے منرل ڈیولپمنٹ کا، ریئر ارتھ منرلز کا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شارٹ ٹرم کے اندر ہم اس کے اوپر ایک بہت مربوط اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان، آپ کے کے پی کے فاٹا میں جو یہ ایک اربوں ڈالر کا، میرے خیال ہے $1 ٹریلین سے زیادہ کا پوٹینشل ہے اس وقت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلی حکومت کی، اسحاق ڈار صاحب کی، یہ جو انہوں نے کیا کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ٹارگٹس اور تھے. انہوں نے اس ملک میں پہلے تو جو ملک کے ادارے ہیں ان پہ حاکمیت کرنے کے لیے جمہوریت کا ایک شکل، جمہوریت کا لبادہ پہن کے، اصل ارادہ یہی تھا کہ جو ادارے بچ گئے ہیں، ان کو تباہی کے ڈھانچے سے نکل رہ گئے ہیں، ان کے اندر بھی اپنی حاکمیت کریں. اور انہوں نے اس کے تحت انٹرنیشنلی بھی اپنے پارٹنرز ان کو مل گئے. تو انہوں نے یہ جو اصل حقیقت تھی عوام کے سامنے نہیں رکھی، آرٹیفیشلی انفلیشن مینج کی. خوش قسمت تھے کہ دنیا میں تیل کا ریٹ $26 پہ آ گیا. فورن ریزروز توجہ نہیں دی. فورن ریزرو اس وقت 50 ارب کے ہونے چاہیے تھے جو ڈالر کی ریٹ تھے آپ کے تیل کے. انہوں نے وہ آرٹیفیشلی انفلیشن مینج کرنا اور آرٹیفیشل ڈالر مینج کرنا اور وہ سیاسی سرمایہ اپنا بچا کے وہ اداروں کے درمیان حاکمیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ رکھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے. ہم 2018 میں ہیں. ہمیں عوام کو بھی آگاہی کرنی ہے. جب تک یہ پولیٹیکل اکانومی نہیں بنے گی، یہ ہماری ساری کاوشیں، یہ ہماری ساری نیت، یہ حکومت کے سارے اسٹرکچرل ریفارمز جب ہی ممکن ہوں گے جب یہ جینونلی یہ پاکستان ایک پولیٹیکل اکانومی بنے گی، یہ معاشی ڈسکورس کا حصہ بنے گا. اور اسی کے لیے یہ بھی حقیقت ہے اور اس کا بہت زیادہ پرائم منسٹر عمران خان اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے لٹریسی لیولز کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جن کے ساتھ یہ جو آج ہم بحث کر رہے ہیں ان کو اس بحث میں ابھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو ان کے لیے ہم ایک مربوط پاورٹی ایلیویشن، چائنا میں جا کے ہم نے پاورٹی ایلیویشن کا اگریمنٹ سائن کیا، پاورٹی ایلیویشن اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں. اور حماد صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی کل جو کہا، دنیا میں سب سے ریجن میں ایک اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ہمارا کہ جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو سب سے کم ہے. اگر ہم 14% پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے سارے ڈیولپمنٹ نیڈز تقریباً پوری ہو سکتی ہیں. اور پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا تناسب، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک کسی حکومت نے بیٹھ کے یہ ایشوز کبھی نہیں عوام کے سامنے رکھے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہماری سوچ، ہماری نیت، ہماری کاوشیں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور عوام کے اندر اگر یہ ایک اوور آل اویئرنیس آپ کے تھرو، آپ سے بہتر لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے یہ اسٹرکچر سب چیزیں آپ جانتے ہیں جو ہم عرض کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ایک نئی سمت کا جو تعین کیا گیا ہے اس کا سفر بھی ہم تیزی سے ادا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ فائنانس منسٹر صاحب. آپ کے سوال ہے کہ یہ جو آپ نے پرانی پالیسی کا ذکر کیا ہے اور ساتھ میں پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ سبسڈی ہونی چاہیے، ایکسپورٹ بڑھنا چاہیے، سارا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، پرانی پالیسی اور جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے پالیسی بنا دی ہے، اس کے بیچ میں گیپ کتنا ہے، کتنی ڈیڈ لائن ہے، 2 ماہ لگیں گے، 3 ماہ لگیں گے؟ یہ ذرا نہیں، جیسے آپ سے ہم نے ذکر کیا نا کہ بنیادی چیز کیسے ہے کہ آپ نے باہر سے پیسہ زیادہ لانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ نے جو ریمیٹنس بڑھانی ہے اور آپ نے انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ آپ نے کم کرنی ہے. ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. دیکھیں پہلے ہم یہ کر چکے ہیں. یہ آپ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو آج گیس
جو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن سے پہلے بات کی گئی تھی $6.5 پر ملین BTU چاہیے جی گیس کی قیمت مقابلہ کرنے کے لیے، اور 7.5 سینٹ فی کلو واٹ آور چاہیے بجلی کی قیمت مقابلہ کرنے کے لیے، وہ دونوں فیصلے ہم نے امپلیمنٹ کر دیے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک بجلی کا پروسیس ہے، ایک نیپرا جو ہے وہ پبلک ہیئرنگ کرتی ہے، اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن کرتی ہے. وہ پبلک ہیئرنگ ہو چکی ہے، میرے خیال میں 8, 10, 15 دن کے اندر وہ اناؤنسمنٹ ہوئی گی. لیکن ہم تو اپنا فیصلہ جو ہے وہ 1 ماہ پہلے کر چکے ہیں. یہ دونوں بڑے فیصلے کر دیے. تیسرا جو ان کا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے تو سارے پیسے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر، جو ریفنڈز روک دیتے ہیں. تو جیسے ہم نے بتایا کہ وہ ہم نے اس باوجود کہ بہت سخت اس وقت لیکوڈیٹی کرنچ ہے گورنمنٹ کا، لیکن ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے ریفنڈز کلیئر کرنے شروع کر دیے. پچھلے ماہ میں 8.7 ارب روپے کے پیمنٹس ہوئی تھی، اور اس کو انشاءاللہ اس ماہ میں ایکسیلریٹ کریں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو اسی طریقے سے آج ہی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے، ہم نے جو انسینٹیوز امپروو کرنے ہیں، لوگ جو باہر سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اس کے لیے، وہ پروگرام فائنل ہو چکا. وہ ڈیسیشن وہ تو آج آپ کو پریس ریلیز بھی مل جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ہم چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سو ہم تو یہ اقدامات کر چکے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلی قسط ہے. اس کے بعد جو اسٹرکچرل ریفارم ہوتے ہیں، جو انتظامی ڈھانچے کے اندر تبدیلیاں، مثلا FBR کا ٹیکس پالیسی یونٹ جو ہے وہ الگ کرنا اب، اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو اور ٹیکس پالیسی کو الگ کرنا بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی، ہر ایکسپرٹ بولتا تھا. وہ کابینہ سے کل ہم نے منظوری لے لی. اسی طریقے سے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، اس کا پالیسی بورڈ تھا جو ایک فعال بورڈ نہیں تھا، جس سے ایک ڈائریکشن، جو ایک ماڈرن 21ویں صدی کی جس طریقے سے کیپٹل مارکیٹس ہونی چاہیے اس کی طرف لے جا سکے، وہ نہیں تھا. وہ ہم نے بنا دیا ایک لوگوں کا. اسی طریقے سے DTRE کا نظام بدلنا ہے، کمرشل بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا کانسیپٹ لے کر آنا ہے. تو یہ جو کل ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ کمیٹیز بننے والی ہیں. ان کمیٹیز کے اندر تمام اداروں کے لوگ ہوں گے، منسٹر لیول اس کو لیڈ کرے گا، اور یہ جو ساری پالیسیاں کل ہم نے اناؤنس کی تھیں، سب کی امپلیمنٹیشن، ٹائم لائن، ڈیڈ لائن، وہ سب اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. سو جو فوری فیصلے والے تھے وہ لے چکے ہیں، اسٹرکچرل ریفارم پہ کام شروع ہو گیا. جی سر، آپ نے بہت سارے ڈسکشن کی ہے. ایک چیز جس کے اوپر آپ نے شروع میں آتے ہی آسٹریلیا کے اوپر بہت زور دیا تھا آپ نے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس پر ڈیفینس ایکسپینڈیچر بھی اور جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پر بہت میسیو انکریز ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کنٹینیوسلی ڈکلائن کر رہی ہے. کیا آپ کی آسٹریلٹی افیکٹو نہیں ہوئی یا ادھر سے ایکسپینڈیچر کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں جو آسٹیرٹی کے اوپر جیسے پرائم منسٹر نے پہلے کہا تھا کہ جو سمبولک سٹیپس ہیں وہ تو فوری طور پہ لے لیے گئے تھے. جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے نا، جو ڈفرنس جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ بجٹ سے دیکھیں تو اس وقت بجٹ کے لحاظ سے انڈر رنز ہی چل رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا انکریز آیا ہے وہ ایکچولی آیا انٹرسٹ ایکسپینس کے اندر، کیونکہ پالیسی ریٹس بڑھتے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ایکسپینڈیچر میں انکریز آیا ہے. بٹ اس کے علاوہ ڈیفینس کے اندر بھی انکریز ہے، وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ہم افیکٹولی، یہ میں آپ کے ساتھ کو بول دوں کہ اگر افیکٹولی ہم اپنے فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ باقی ہم سب باتیں جو کر رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ اچیو کرنا، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہاں تک آپ کا سوال بالکل ویلڈ سوال ہے. جی سر، دو چیزیں ہیں کہ یہ بتا دیں کہ آج جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچوئل ویلیو اس کی اب مینٹین ہوگی یا ابھی بھی بس اس میں ہے کوئی گنجائش موجود ہے؟ دوسرا، کل بھی آپ کے بیان چھپے ہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ بڑے وعدے کہا ہے کہ IMF کی ڈیمانڈ تھی روپے کی قدر میں کمی ہونے کے بعد. تو اس ڈیمانڈ کے پورا ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن آپ کے دوبارہ ایک تو بتا دیں کب سے شروع ہو گئے، اس میں کوئی کمفرٹیبل آپ ہو جائیں گے اور اس میں مزید کب تک بات؟ نہیں، IMF کا جو ہے جی ان کا کوئی ایک نمبر نہیں تھا IMF کا کہ آپ کی یہ اتنی روپے کی قدر ہونی چاہیے. وہ ایکسچینج ریٹ کا ایک نظام جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے خیال کے اندر جو 100% جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا مناسب سسٹم نہیں ہوگا اور آلسو ایک ٹرانزیشن پاتھ کی ضرورت ہے. تو ایکسچینج ریٹ کہاں پہ آج کھڑا ہوا ہے اس سے IMF کی مذاکرات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. اور کوئی میں سن رہا تھا کہ TV پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ IMF کے معاہدے کے سے لنکڈ ہے، اس کا کوئی تو سے تعلق نہیں ہے. دوسرا آپ نے پہلا والا سوال کیا تھا آپ کے؟ یار یہ تو آپ مجھے جانتے ہو، کبھی میں نے اپوزیشن کا MNA ہوتے ہوئے کبھی کامنٹ نہیں کیا کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے. ویسے بھی یہ فیصلہ جو ہے
میں جو مرضی میرے خیال میں صحیح قدر ہو فیصلہ اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے, تو میری پرسنل رائے سے ویسے بھی نہیں فرق پڑتا, لیکن یہ مناسب چیز نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر بیٹھ کے اسپیکولیشن کرے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے. یہ 4,000 ارب روپے کی ٹیکسیشن ہے پاکستان میں, اور آپ 8-10 ارب روپے وہ بھی ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ ریفنڈ دیں گے, جبکہ آپ کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 60 سے 70% ہے, جس سے فاسٹ ٹریک ایس ایم ای بھی گرو نہیں کر پا رہی, اور پبلک پہ جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے وہ بھی ری انفورس ہو رہا ہے. تو اب جب آپ اوپر ایکسپوننٹ تھے کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے اور ریفنڈس کو واپس ہونا چاہیے, اب آپ اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیوں نہیں چلا رہے, ریلیز کیوں نہیں کر رہے ریفنڈ؟ سر اس کو ریفنڈ کرنے کے لیے پہلے مجھے اپنا فائنینسنگ کریٹ کرنی ہے, میں نے فائنینسنگ فلوز پہلے کریٹ کرنے, اور اس کے بعد میں نے ریفنڈ سٹارٹ کرنے. میری خواہش کے مطابق, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری خواہش کے مطابق اس سے زیادہ تیزی سے ریفنڈ شروع ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ ہم پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. ارینجمنٹ اس کی فائنینشیل فلوز ارینج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے, بٹ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے سٹارٹ ہو گیا تھا پچھلے مہینے سے, اس مہینے سے ایکسلریشن آئے گی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کلیئر کیا جائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ چائنا, ملیشیا اور یو اے ای کے ساتھ بھی آپ نے بات چیت کی تھی, ان کے انفلوز کے بارے میں آپ اگر تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں. جی. اور دوسرا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی ساری ریفارمس جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. دیکھیں 2 بیسک ریفارمس کی سمریز کیبنٹ کے پاس لے کر گئے ہیں. ایک سیکورٹی آف ٹینیور, اس پہ آپ نے کمیٹی بنا دی. آپ نے پالیسی بورڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروو کروا لی, اس پہ بھی کمیٹی بنا دی, اور پاکستان میں کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی جو اسٹرکچرل ریفارمز ریکوائرڈ ہے, یا کوئی اور ریفارم اگر آپ نے کیا جو مجھے نہیں پتا شاید, تو وہ بتا دیں, کیونکہ آپ کے 100 دن آپ نے کہا تھا اور آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ کرٹیسائز نہیں کرنا. نہیں ضرور, 100 دن گزر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اب بتائیں کہ اس میں کیا سمت ہے, مجھے کوئی نہیں پتا کہ کون سی اسٹرکچرل ریفارم کی ہے. ٹھیک. اچھا, دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلا والا سوال یہ تھا کہ جی ملیشیا, چین اور یو اے کے ساتھ کیا ہے. ملیشیا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ملیشیا کوئی فائنینشیل ارینجمنٹ کے لیے ہم نہیں گئے تھے. ملیشیا کے اندر ہم جی پام آئل ہمارا ایکچولی یہ جب جا رہے تھے نا تو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یار پام آئل پہ ڈیفرڈ پیمنٹ ان سے مانگو. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پام آئل امپورٹس تقریباً ساری انڈونیشیا شفٹ ہو چکی ہے. تو انڈونیشیا سے ہم نے, آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 20 لائن آئٹمس کے اوپر انہوں نے ہمیں ایک ایکسس پرووائڈ کیا ہے. تو ہم نے ان سے ریٹرن میں یہ مانگا تھا, یہ رزاق داؤد صاحب نے مانگا تھا. پھر میں جب بالی گیا تھا آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی میٹنگ کے لیے, تو میں نے بھی ان کے فائنانس منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, وہ انہوں نے فائنلی مان لیا ہے. ملیشیا کے اندر ہم انویسٹر سے ضرور ملے تھے, اور بڑی اچھی کوالٹی کے انویسٹرز, اور امید یہ ہے کہ وہ جلد پاکستان بھی آئیں گے. آج ایک قوم کو میں یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ مہاتر محمد صاحب کو جب وزیر اعظم نے انوائٹ کیا تھا کہ 23 مارچ کو پاکستان ڈے پہ وہ چیف گیسٹ آئیں یہاں پر, تو وہ انہوں نے قبول کر لی ہے ہماری انویٹیشن, اور ایک اسلامی دنیا کا بہت بڑا لیڈر پاکستان آئے گا. مجھے بڑی ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہے اس بات کی. دوسرا آپ کا جو سوال تھا جناب, جی اچھا ہاں, چائنا اور یو اے ای کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ہماری ٹیکنیکل لیول ٹیم جو ہے نا, وہ نوک پلک درست ہونے والی سٹیج پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں, اور تقریباً فائنلائزڈ ہے. دونوں کے اندر جو ہے وہ ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہے. انشاءاللہ تعالی میری امید یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے کے اندر اندر معاہدے سائن ہو جائیں گے. اور وہ جو ٹوٹل تھا, اسی لیے میں کہتا تھا کہ میری فائنینسنگ ارینجمنٹ کا جو فوری پریشر تھا وہ ہم نے فائنینسنگ ارینج کر لی ہے. جہاں تک آپ کی اسٹرکچرل ریفارم کا بات ہے, جی 2 مختلف چیزوں کی آپ نے بات کی. ایف بی آر اور کا جو پالیسی سے سپریشن ہے وہ فیصلہ کل ہو گیا, اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنے گی. وہ فیصلہ ہو گیا, وہ اب کابینہ نے حتمی اس کی منظوری دے دی. اس کی ٹرانزیشن کے اندر اسٹرکچر کتنے, 5 لوگ 7 لوگ, کون سے افسر ہیں جو آئے وہاں سے ہم ٹرانسفر کریں گے ایف بی آر سے, کون سے ہم باہر سے لے کے آئیں گے, یہ جو آپریشنل اس کی تفصیلات ہیں اس کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو میں چیئر کر رہا ہوں. تو نہیں الحمدللہ یہ وہ والی کمیٹی نہیں ہوگی. گورننس والا جو ہے میں خسرو سے بولوں گا کہ وہ گورننس والی کمیٹی پہ کامنٹ کر دیں. جی گورننس ریفارمز میرے نزدیک بہت اہم ہیں. اگر کسی پالیسی کی امپلیمنٹیشن یا پالیسی میکنگ کا جو پروسیس ہے اس کو جب تک ہم گورننس ریفارمز کہ اس ملک کی جو بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے اس کو اسٹیٹ کے وہ ملازم ہیں, حکومت کے ملازم نہ ہوں, اور میرٹ بیسڈ ہو
کہ جو لوگوں کا جو میرٹ ہے اس کے مطابق ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ